کے برابر ہوتا ہے۔ تو سارے بھائی جاگن دا ثبوت دئیے۔ جڑے نا بزرگ میں پہلے عرض کی تھی، اگر انہوں دی کمر چ کوئی مسئلہ ہے وہ میرے قابل احترام نے، وہ تے ٹیک لگا لین۔ باقی نوجوان مجمع جڑا نا جی ماشاءاللہ وہ حضرت دے سامنے حشاشی بشاشی نال بیٹھیے، تاکہ حضرت بڑی مصروفیت ماشاءاللہ چھوڑ چھڑا کے بطالہ دے اندر اللہ پاک نے انہوں لیاندہ ہے۔ تے اللہ کل دعا ہے جو بیان فرمان اللہ منو تو انہوں سنو سارے انہوں سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہلو بیٹے اندر آجو بھائی ساتھی ماشاءاللہ اندر سارے آجو مہربانی۔ الحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزاه. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق، خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق، وأقسم جل جلاله بالشفق والقمر إذا اتسك، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. والحمد كله لله الذي كرم نبينا من كل الأنبياء، وشرف حبيبنا وعظم حبيبنا وفضل حبيبنا من كل الرسل. والحمد كله لله والشكر كله لله الذي جعلنا من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحمد كله لله والشكر كله لله الذي كرمنا بنعمة القرآن، وفضلنا بإطاعة نبينا آخر الزمان، وشرفنا باتباع أصحابه الرضوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل بيت محمد وصل على محمد وأهل بيت محمد أول أهل بيت نبينا السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وسودة بنت زمعة وعائشة الصديقة وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية وزينب بنت جهش وزينب بنت خزيمة وأم سلمى وريحانة وجويرية وماريا قبطية رضي الله تعالى عنهن. وصل على محمد وعلى آل محمد وبنات محمد رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن. وصل على محمد وآل محمد هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وبلال وأمير المعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصل على محمد على المهاجرين والأنصار وصل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد وعشرة المبشرة المشهود لهم بالجنة. وصل على محمد الذين من شارك في غزوة البدر. وصل على محمد من شارك في غزوة أحد. وصل على محمد من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. وصل على محمد من شارك في بدر وأحد وحنين وخندق وبيت الرضوان والتبوك والأشيرة ودومة الجندل والطائف. وصل على محمد الذي من رأى نبينا. وصل على محمد الذي من جلس مع نبينا. وصل على محمد من جلس عند النبي وقام عند النبي وذهب مع النبي ودخل مع النبي وخرج مع النبي ودخل في الغار مع النبي وهاجر مع النبي وسافر مع النبي. وصل على محمد الذين أكلوا مع النبي وقاموا مع النبي وصلوا خلف النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات والسفر والحضر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد هم الأخيار هم أزكى وأتقى
وأعلاهم من الخلق وأرفعهم من الخلق وأعظمهم من الخلق وصل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأصحاب محمد هم الصادقون هم التائبون هم العابدون هم السائحون هم الراكعون هم الساجدون هم الآمرون هم الحافظون هم الذاكرون هم القانتون هم الصابرون هم الخاشعون هم الصالحون هم المتقون هم المفلحون هم المؤمنون هم المزكون هم المطهرون هم الطيبون هم الطاهرون هم الراكعون هم الساجدون هم القائمون هم الطوافون هم المتوفون هم العامون هم القانتون هم الساجدون هم المسبحون هم الراكعون هم الآمرون بأمر الله وناهون عن المنكر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. مصطفیٰ زندہ باد. شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد. نعرہ تکبیر. شان عزت اہل بیت. شان اہل بیت. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز مکرم محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ کی خدمت میں سورہ احزاب کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر ساتھی جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے، اور جنہوں نے یہ محنت کی ہے اللہ کریم ان کو مزید توفیق دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اہل البیت، پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، آل بیت کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں، اور اس کا لغت میں معنی کیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن جو معنی کرے وہ معنی صحیح ہے یا کہ جو عام لوگ معنی کریں وہ معنی صحیح ہے؟ اب قرآن مقدس جو معنی کرے اس سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ اور عرفہ معنی نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اعجاز سے خالی نہیں، بے شک وہ حکمت اور فصاحت اور بلاغت سے خالی نہیں۔ بے شک۔ قرآن مقدس میں اہل البیت 2 مقام پہ ذکر ہے۔ تیسرے مقام پہ سورۃ قصص میں آتا ہے، وہاں پہ نکرہ ہے بیت، اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اب پورے قرآن میں 2 مقام پہ اہل البیت ذکر ہے۔ سورۃ احزاب 22واں سپارہ، اس کا پہلا صفحہ دیکھو، ایک یہ مقام ہے، دوسرا مقام ہے سورۃ ہود میں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سبحان اللہ۔ اب اہل البیت تم قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ اہل البیت کا معنی کیا ہے، ایک بات۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے آل، کہتے ہیں آل رسول، آل فلان۔ اب آل کا لفظ پورے قرآن میں اول سے لے کے آخر تک 27 مقامات پہ موجود ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 27 مقامات پہ موجود ہے۔ اب اہل کا معنی بھی وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کرے گی، بے شک بے شک۔ آل کا معنی بھی وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کرے گی۔ بے شک۔
ساری دنیا کی لغات جو ہیں، ساری دنیا کی کتابیں جو ہیں، وہ قرآن مقدس کی فصاحت اور بلاغت تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب اہل البیت جو قرآن میں 2 مقام پہ بولا گیا ہے، معرفہ، وہ اللہ کریم نے کن کے اوپر بولا ہے؟ سورۃ احزاب کا پورا رکوع شروع ہو رہا ہے پیچھے سے، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یہ سارا رکوع چلتا چلتا آگے فرمایا یا نساء النبی ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ یا نساء النبی آگے پھر اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اللہ کریم نے ابتدا میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، قل لازواجک۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک معنی ذکر کر دوں، جو ہمارے پاس آنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، تو جو یہاں پہ ہیں ان کو اس چیز کا شاید علم نہ ہو۔ عربی لغت میں عورت کے اوپر 3 کلمات بولے جاتے ہیں۔ کتنے کلمات؟ عورت کو یا تو کہا جاتا ہے زوجہ، یا کہا جاتا ہے امرأہ، یا کہا جاتا ہے نساء، جس کی جمع آتی ہے نسوہ سورۃ یوسف میں، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز۔ اب نساء قرآن کہاں بولتا ہے، امرأہ قرآن کہاں بولتا ہے، اور زوجہ قرآن کہاں بولتا ہے؟ اب یہ معنی سمجھ آ جائے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر خدا کی بیویوں کو اللہ کریم نے کس خطاب سے ذکر کیا، اس کے بعد پھر آگے محمد کے اہل بیت کی صرف اس آیت میں 10 بڑی صفات ذکر کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نساء کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے، امرأتن کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے، اور زوجہ کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ بس اس میں 4-5 فرق ہیں، لیکن میں بڑے بڑے آپ کو 1-2 فرق ذکر کر دوں۔ امرأہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس عورت کی رائے اپنے خامند کی رائے کے مطابق نہ ہو، اکثر مقام پہ قرآن وہاں پہ امرأتن کا لفظ بولتا ہے۔ ایک فرق۔ دوسری بات، وہاں پہ امرأتن کا لفظ آئے گا کہ جس کا خامند فوت ہو جائے، یعنی پہلا اہم فرق کیا ہے، امرأہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس عورت کی رائے اپنے خامند کی رائے کے خلاف ہو، بے شک، بے اس کو قرآن زیادہ تر امرأہ کا لفظ بولتا ہے، یا پھر اس کا خامند فوت ہو گیا۔ اور بھی فرق ہیں، بس یہ 2 اہم فرق جو ہیں یہ سمجھ لینا۔ نساء یہ لفظ عام ہے، چاہے وہ بیوی ہے، بہن ہے، عورت ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، عام عورت کے اوپر لفظ جو ہے نساء کا بولا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہوتا ہے زوجہ۔ زوجہ وہاں پہ بولا جاتا ہے جس عورت کی رائے ساری زندگی اپنے خامند کے خلاف نہ ہوئی ہو، اللہ اللہ، جس بیوی کی رائے اپنے خامند کے حکم کے خلاف نہ ہوئی ہو زندگی بھر، قرآن وہاں پہ زوجہ کا لفظ بولتا ہے۔ اب مثال قرآن سے دیکھو، اس لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن جو معنی کرے اس سے بڑھ کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک۔ اب اللہ کریم نے کہاں امرأہ کا لفظ بولا ہے اور کہاں زوجہ کا لفظ بولا ہے، یہ بڑا اہم فرق ہے۔ عام تمہیں یہ فرق کا کوئی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ آج سے 900 سال پہلے کی تفسیریں نہ دیکھو جو پہلے علماء گزرے۔ فرمایا قرآن نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا زوجۃ نوح و زوجۃ لوط؟ کیوں؟ قرآن یہ فرق ظاہر کرنا چاہتا ہے۔
امرا وہ ہوتی ہے جس عورت کی رائے اپنے خاوند کی رائے کے خلاف ہو. تو اللہ کریم نے لفظ کیا بولا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اب نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے. بیوی کی رائے خاوند کی رائے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے قرآن نے لفظ کیا بولا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. مریم صدیقہ کی والدہ، وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی. کیوں وہاں پہ امرا کا لفظ بولا؟ حالانکہ عمران کی بیوی جو ہے حنہ بنت فاقوس، جو مریم صدیقہ کی والدہ ہے، اس کی رائے اپنی خاوند کی رائے کے خلاف نہیں، لیکن قرآن نے معنی دیا کہ جس وقت یہ بات کر رہی تھی اس سے پہلے خاوند اس کا فوت ہو چکا تھا. اب قرآن نے لفظ ذکر نہیں کیا کہ مات عمران فوت ہو گیا، لیکن قرآن نے باریک اشارہ دے دیا اذ قالت امرأۃ عمران. یہ فرق، دو فرق سمجھ آ گئے آپ کو. اب قرآن زوجہ کا لفظ کہاں بولتا ہے؟ جس عورت کی رائے اپنی خاوند کی رائے کے مطابق ہو. تو جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے خطاب کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ نہیں فرمایا قل لامراتک. اللہ کریم نے معنی ظاہر کیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. قل لازواجک، قل لازواجک، زوجہ کی جمع ازواج ہے. زوجہ کبھی مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی زوج کا لفظ تا کو ہٹا کے عورت کے اوپر بولا جاتا ہے، لیکن قرآن نے لفظ زوجہ کا بولا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میرے پیغمبر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، مرضات ازواجک. وہاں پہ فرمایا قل لازواجک. اللہ کریم نے معنی ظاہر کی ہے، او لوگوں میں گواہی دیتا ہوں محمد کی کوئی ایسی بیوی کوئی نہیں جو اہل بیت میں ہو پھر محمد کے حکم کے خلاف چل سکتی. اس لیے قرآن نے معنی یہ دیا ہے اہل البیت. اہل البیت میں سب سے پہلے داخل ہیں محمد کی بیویاں. بیویاں داخل ہے کہ نہیں؟ اب مثال ایک اور سنو. فرشتوں نے جس وقت دیکھا سیدہ سارہ کے سامنے، انہوں نے بشارت دی ہے حضرت ابراہیم کو، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. حضرت سارہ جو ہیں سلام اللہ علیہا، ابراہیم پیغمبر کی بیوی جو ہے، وہ دروازے کی اندر کی طرف کھڑی ہو کے سن رہی ہیں تو کہنے لگی قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب. کہنے لگی میں تو بوڑھی بانچ ہوں، میرے پاس تو قوت اور طاقت بھی کوئی نہیں، کیسے میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ قالو، ملائکہ نے کہا، جمع کا صیغہ 3 یا 3 سے زیادہ ملائکہ ہیں. کہنے لگے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، علیکم اہل البیت. او اہل بیت والو، اس مقام پہ سوائے سیدہ سارہ کے کوئی اور بیوی موجود نہیں. تو ملائکہ نے اہل بیت ابراہیم پیغمبر کی بیوی کو بولا ہے. اس لیے قرآن معنی دیتا ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے جو داخل ہیں وہ محمد کی بیویاں داخل ہیں.
اہل البیت علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تیسری مثال دیکھو، موسیٰ علیہ السلام شادی کر کے 10 سال شعیب پیغمبر کی بکریاں چرا کے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں مدین سے، راستے میں سردی کا موسم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی لڑکی لڑکا موجود پیدا ہوا نہیں ہے، بھیڑ بکریاں ساتھ ہیں، سردی کا موسم ہے۔ آنے لگے، وہ علاقہ مدینہ منورہ سے 1150 کلومیٹر دور ہے، وہ میں خود وہ دیکھا ہے علاقہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے اور جہاں پہ وہ پانی بھرتے رہے، وہ سردی کا علاقہ ہے باہر کے، وہ کنواں وہ چشمہ ابھی تک موجود ہے جہاں پہ شعیب علیہ السلام کی بچیاں جو تھیں وہ پانی پلاتی تھی۔ باہر کیف موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ لفظ انہوں نے کیا بولا، بس لفظ ذرا سمجھنا، سردی تھی تو بیوی کو بٹھایا نا تو کیا دور سے دیکھا آگ، تو قرآن نے لفظ وہاں پہ کیا بولا، قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، قال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو کہا، اپنی اہل بیت کو کہا، قال لأہلہ، اہل بیت کو کہا موسیٰ پیغمبر نے۔ وہاں پہ اہل بیت کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اب اور بھی مثالیں قرآن نے دی ہیں کہ نہیں؟ اب قرآن نے معنی کیا نکالا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے داخل کون ہے؟ پیغمبر کی بیویاں۔ تو پیغمبر کی جو بیوی، اس کے بعد پھر پیغمبر کی بیٹیاں داخل ہیں۔ اہل کی میں پیغمبر کی بیویاں اور پیغمبر کی بیٹیاں۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے آل۔ آل یعول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یرجع الی اصلہ، اپنی اصل کی طرف جانا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک لفظ کے اعتبار سے اور ایک لغت کے اعتبار سے۔ لفظ کے اعتبار سے آل کا لفظ خاندان پہ بولا جاتا ہے، خاندان پہ بولا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 4 لوگوں کے اوپر، 4 جو خاندان ہیں، آل بنی ہاشم، ان کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ لگتا نہیں ہے۔ آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، یہ 4 آل ہاشم میں سے، ان کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ لگتا نہیں ہے۔ ایک آل کا معنی آتا ہے خاندان کا، ایک عربی لغت میں قرآن میں آل کا معنی ہوتا ہے جو تابع دار ہوں، جو کیا ہوں؟ پیروکار ہوں۔ میں اس کی دلیلیں قرآن سے آپ کو دیتا ہوں۔ تیسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اصل لفظ ہے آل کا، آل اس باپ کے اوپر بولا جاتا ہے جس کے بیٹے جوان ہوں اور شادی ہو جائے، پھر ان بیٹوں کی نسبت کی جاتی ہے، یہ فلاں کی آل ہے، فلاں کی کیا ہے؟ آل ہے۔ یہ 3 معانی قرآن میں آپ کو ملیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کہتے ہیں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ فرمایا پیغمبر کا کوئی بیٹا جو ہے وہ بالغ نہیں ہوا اور شادی کے قابل، بچپن میں فوت ہو گئے۔ اب پیغمبر کی اس معنی سے آل کہاں تک ہے؟ اس معنی میں آل میں صرف داخل ہوتی ہیں پیغمبر کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں کی آگے اولاد اس معانی میں آل میں داخل ہوتی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ آل محمد میں، سیدہ رقیہ آل محمد میں، سیدہ زینب آل محمد میں، اور سیدہ ام کلثوم آل محمد میں۔ اب قرآن نے لفظ بولا آل موسیٰ و آل ہارون، بھائی کی جو آل ہے وہ کسی دوسرے کی آل نہیں ہو سکتی، بھائی کی جو اولاد ہے وہ اس کے بھائی کی آل میں داخل نہیں ہے۔ قرآن نے لفظ کیا بولا؟
آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل دو الگ الگ آل ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا آل موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کی آل۔ قرآن موسیٰ اور ہارون سگے بھائی ہیں نا، تو جو آل موسیٰ کی ہے وہ ہارون کی نہیں، جو ہارون کی آل ہے وہ موسیٰ کی نہیں ہے، اس معنی کے اعتبار سے۔ جو حضرت علی کی آل ہے وہ نبی کی آل نہیں، تو نبی کی تو اس معنی میں آل ہی کوئی نہیں۔ اب کیا حضرت حسن حسین یہ آل محمد ہیں یا آل علی ہیں؟ آل کیا ہیں؟ آل علی ہیں۔ اگر نواسے اس معانی میں محمد کی آل میں داخل کرو تو پیغمبر کے اور بھی تو نواسے ہیں کہ نہیں؟ حضرت زینب سے ہے کہ نہیں؟ ایک کا نام ہے علی اور ایک کا نام ہے امامہ۔ پھر کیا علی اور امامہ یہ بھی آل محمد میں سے ہے؟ آج تک کسی بندے نے کہا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے آل ابی العاص، وہ ابی عاص کی آل ہے۔ حسن حسین خاندان محمد کا ہے لیکن آل علی کی ہے۔ آل کس کی ہے؟ اب یہ قرآن معنی دیتا ہے، تم دلیل قرآن سے کہو 27 مقامات پہ اللہ کریم نے بولا، دوسرا معنی پھر کیا ہوتا ہے آل کا؟ اس لیے حضرت حسن حسین آل علی ہے، سیدہ فاطمہ وہ آل محمد ہے، سیدہ رقیہ وہ آل محمد ہے، سیدہ زینب وہ آل محمد ہے، سیدہ ام کلثوم وہ آل محمد ہے۔ اگر ایک کی آل ہوتی جو حضرت علی کی آل ہے، اگر وہ پیغمبر کی آل ہوتی تو اللہ کریم یہ لفظ بولتا۔ اللہ کریم نے موسیٰ کی آل کو الگ ذکر کیا، ہارون کی آل کو الگ ذکر کیا ہے۔ اگر بھائی بھائی کی آل ہوتی تو قرآن اس معنی میں آل ایک ہی دفعہ بولتا، نام دونوں کا بولتا، لیکن اللہ نے آل موسیٰ و آل ہارون۔ اب دوسرا معنی آل کا کیا ہوتا ہے؟ آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بھی پیغمبر کی پیروی کرے وہ آل میں داخل ہے۔ وہ کیا ہے؟ آل میں داخل ہے۔ جو آپ درود پڑھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پیغمبر کی پیروی اس لحاظ سے حضرت حسن کریں گے تو وہ آل میں داخل ہوں گے، اگر حضرت حسین کریں گے تو وہ آل میں داخل ہوں گے، اگر ابو بکر کریں گے تو وہ آل میں داخل ہیں، فاطمہ کریں گے تو آل میں داخل ہے، رقیہ کریں گے تو آل میں داخل ہے، سیدہ زینب اور ام کلثوم کریں گے تو وہ آل میں داخل ہے، ابو ہریرہ کریں گے تو وہ آل میں داخل ہے۔ کوئی بھی صحابی جو ہے قیامت تک آنے والا صحیح معنوں میں جو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ محمد کی آل میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کما قال ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی، فرمایا یہ ابن جوزی اور بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کے یہ اقوال ہیں۔ اب اس لحاظ سے جو سارے کیا ہیں؟ آل میں داخل ہیں۔ اب دوسرا کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اگر قرآن سے دلیل ملے تو پھر ماننا ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے کیا کیا؟ آل داود شکرا، آل داود شکرا۔ دوسری آیت قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پہ قرآن نے معنی کیا دیا؟ فرعون کا نہ کوئی لڑکی ہے نہ لڑکا ہے۔ اب آل میں کون داخل ہے؟ جو فرعون کے پیچھے چلنے والے تھے وہ آل میں داخل ہے۔ قرآن نے یہ معنی دیا ہے، تو جو قرآن معنی دے اس میں شک اور شبہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے آل میں اور اہل میں، یہ جو معنی قرآن نے دیا ہے۔ سب سے پہلے محمد کی اہل بیت کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ سے پہلے محمد کی سب بیویوں میں سے محبوب بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ جو ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ کیوں؟ پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ اہل بیت ہے کہ نہیں پیغمبر کی؟ تو جتنی محبت نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ سے تھی، اتنی محبت حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے کسی دوسری عورت سے شادی کی نہیں ہے۔ کب تک محبت؟ تھوڑا سا ٹائم نہیں،
آخر زمانے تک، وفات تک نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کا احترام کرتے رہے۔ اب پہلی اہل بیت ہے، اس سے بڑھ کے اس زمانے میں دانا عورت کوئی نہیں تھی۔ بے شک سیدہ خدیجہ کا لقب پتہ ہے حدیث میں کیا بولا گیا؟ طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پاک ہے۔ دوسرا فرمایا وزیر و صدق فی الاسلام، اسلام میں عورتوں کی سب سے پہلے سچی محمد کی وزیر ہے تو خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پہلی اہل بیت ہیں ان کا نام ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ جو پیغمبر کی محبوب بیوی ہے اور بڑی دانا عورت ہے، بے شک بے اس نے 5 باتیں کی نکاح سے پہلے، اور 5 باتیں سیدہ خدیجہ نے کی نبوت کے ٹائم کے اوپر، اللہ اللہ اللہ۔ اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ ابو طالب حضرت علی کے والد، انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ بھتیجا میرے پاس جو ہے کوئی مال کوئی نہیں، جو میں تجھے مال دے کے کوئی کام شروع کرواؤں، تم ایسے کرو سیدہ خدیجہ کے پاس چلے جاؤ، ان کا جو غلام ہے میسرہ، فرمایا وہ شام کا قافلہ بھیجتی ہیں، ان کو آدمی کی ضرورت ہے، انہوں نے پیغام بھی بھیجا ہے، تم ایسے کرو اس دفعہ مال جو ہے سیدہ خدیجہ کا لے کے شام کی طرف چلے جاؤ۔ اب یہ ابتدا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میسرہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا ان کا مال لے کے شام کی طرف چلی گئی، اور سیدہ خدیجہ نے جب پیغام بھیجا فرمایا میں اپنے غلام کو 1 گنا دیتی ہوں، اگر محمد میرا مال لے کے جائیں تو میں 2 گنا نبی علیہ السلام کو دوں گی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام اس وقت نبوت ملی نہیں تھی، تھوڑی عمر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ باہر کیف لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کرنے لگا ہوں۔ مال لے کے گئے، وہاں پہ نفع آیا، راستے میں جو علامات میسرہ نے دیکھی کہ اتنا بڑا صادق، اتنا بڑا امین، اتنا بڑا بردبار، اتنا بڑا حلیم، اتنا بڑا احسن اخلاق والا بندہ جس کی چال اور ڈھال عجیب ہے، ایسا بندہ تو میسرہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ سفر ہی نہیں کیا۔ واپس آ کے اس کو بلایا، نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند فوت ہو چکے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ مکہ کی سرزمین میں ایک ایسا آدمی ہے جو بڑا شریف ہے، شریف النفس، کریم الطبیعہ، حسن الخلق، بڑا عظیم انسان ہے۔ اس نے خود پیغام بھیج دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ کس چیز کا؟ شادی کا۔ نبی علیہ السلام نے چچا ابو طالب سے بات کی، ابو طالب نے جا کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد سے بات کی۔ بات کر کے اس عربوں میں رواج تھا کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ بات کر سکتی تھی۔ منگنی ہونے لگی تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، چچا بھی ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں، 5 باتیں ذکر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر، اس وقت نبی علیہ السلام ابھی نبی بنے نہیں ہیں، انی قد رغبت واللہ انی قد رغبت فیک لقرابتک منی، واللہ انی قد رغبت فیک لقرابتک منی، وشرفک فی قومک وامانتا عندہم وحسن الخلق وصدق حدیث۔ 5 باتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہیں۔ کہنے لگی او اللہ کا بندہ، واللہ
مجھے اللہ کی قسم انی قد رغبت فیک لقرابتک منی، فرمایا او اللہ کے بندے مجھے اللہ کی قسم ہے میں خدیجہ تیری طرف راغب ہوئی ہوں، واللہ انی قد رغبت فیک لقرابتک منی۔ او قریشی بھائی میرا، او میرے چچا کا لڑکا، او اوپر سے جا کے عامر سے فرمایا او میرے چچا کے لڑکے، واللہ انی قد رغبت فیک لقرابتک منی، او اللہ کا بندہ میں خدیجہ تیری طرف راغب ہوئی ہوں۔ کیوں راغب ہوئی ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے لقرابتک منی، تو میرے نسب میں بھی قریب ہے، میرے حسب میں بھی قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری اندر بات کیا تھی؟ تو میرے حسب کے بھی قریب ہے، میرے نسب کے بھی قریب ہے۔ لات عزا کی منات کبھی ان کی عبادت میں نے بھی کوئی نہیں کی، تو نے بھی کوئی نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اعبد اللات والعزا، میں لات اور عزا کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں۔ کہنے لگی اترک اللات والعزا، او اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، ابھی نبی نہیں بنے، فرمایا چھوڑو لات اور عزا کو، انی قد رغبت فیک لقرابتک منی، آپ کی میری آپ کی طرف رغبت ہوئی ہے، لقرابتک منی، آپ حسب میں میرے قریب ہو، نسب میں میرے قریب ہو، قریشی ہونے میں میرے قریب ہو، فرمایا ایمان اور عقیدے میں میرے قریب ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَشَرَفُكَ فِي قَوْمِكَ، فرمایا وَشَرَفُكَ فِي قَوْمِكَ، دوسری چیز کیا ہے؟ میں کیوں راغب ہوئی ہوں اللہ کے پیغمبر؟ مکے والوں کی خواہش ہے کہ اتنی مالدار عورت، اتنی پاک دامن عورت، اتنی عزت اور عفت اور عصمت مآب اور طہارت والی عورت، کاش کہ کسی کو رشتہ مل جائے۔ رشتے آتے جاتے ہیں لیکن سیدہ خدیجہ نے کسی کو قبول کیا نہیں ہے۔ کہتی ہو اللہ کے پیغمبر میں آپ کی طرف راغب ہوں۔ کیوں؟ پہلی چیز تو حسب نسب، یہ چیزیں آپ میرے قریب ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَشَرَفُكَ فِي قَوْمِكَ، اس لیے میں تو مکہ کے علاقے کا اندازہ کی ہے، سارے قریشیوں کو میں جانتی ہوں، فرمایا بنو خطاب والوں کو میں جانتی ہوں، عدی والوں کو جانتی ہوں، یہ سارے ہاشمیوں کو میں جانتی ہوں، فرمایا تم جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میں جانتی ہوں۔ وَشَرَفُكَ فِي قَوْمِكَ، میں خدیجہ کو اللہ کی قسم ہے تیرے شرف سے بڑھ کے کسی بندے کا شرف کوئی نہیں۔ وَشَرَفُكَ فِي قَوْمِكَ، شرف شرافت سے ہے۔ شرافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریف میں معنی عظمت کا پایا جاتا ہے، شریف میں معنی عظمت کا پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مکے کے سردار ابو جہل ہے، اگرچہ عمرو ابن ہشام ہے، یا اخنس ابن شریک ہے، یا یہ دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے وَشَرَفُكَ فِي قَوْمِكَ، میں نہیں کہتی، تیری ساری قوم تیری شرافت کا اعتراف کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَمَانَةً عِندَهُمْ، تیسری چیز کیا ہے کہ ان میں تو امین مشہور ہے، تیری آنکھوں میں امانت نظر آتی ہے، تیری کلام میں امانت نظر آتی ہے، تیری ایک ایک حرکت میں امانت نظر آتی ہے۔ جس گلی کوچے سے تو گزرتا ہے اللہ کا بندہ، لوگ کہتے ہاں ہوا امیننا، کہنے لگے ہو لوگوں وہ بندہ جو جا رہا ہے وہ ہمارا امین ہے۔ جس وقت قریب سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں حاذل امین رضینا، یہ بندہ ہمارا امین ہے، اس کی امانت پہ ہم راضی ہیں۔ فرمایا چوتھی صفت اللہ کا بندہ وہ کون سی پائی جاتی ہے؟ فرمایا وحسن خلقک، تیرے اخلاق سے بڑھ کے حسین اخلاق کسی کا نہیں ہے۔
فرمایا تیری ایک ایک چیز میں اخلاق ہے، وہ حسن و خلقک، تیرے اخلاق اور حسن اخلاق اور معاملت کا اعتبار تیری ساری قوم کر چکی ہے۔ وہ حسن و خلقک فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا پانچویں صفت کون سی اللہ کا بندہ؟ وصدق حدیثک، تیری کلام میں سچائی ہے، تیرے بول میں سچائی ہے، تیرے وعدوں میں صداقت ہے، تیری باتوں میں صداقت ہے، تیرے کام میں صداقت ہے، تیرے افعال میں صداقت ہے۔ یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ 5 صفتیں میں نے مکہ کے علاقے میں کسی دوسرے بندے میں جمع ہوتی دیکھی۔ سبحان اللہ، واللہ انی قد رغبت فیک لقرابتک منی وشرفک فی قومک وامانۃ عندہم وحسن خلقک وصدق عہدک وصدق حدیثک۔ یہ 5 باتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہے، تمہارے علاوہ یہ 5 چیزیں کسی اور میں جمع ہو سکتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ سیدہ خدیجہ نے خود باتیں کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ کتنی عمر میں ہوا؟ نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور حضرت خدیجہ کی؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ 40 سال جو ہے، کسی صحیح حدیث میں 40 سال کی عمر کا ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھو، شریعت نے قانون مقرر کیا ہے، جب نکاح کیا جائے 4 چیزوں میں کفو ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ تم میں کوئی بندہ بوڑھی عورت کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتا ہے؟ نہیں، تم پسند نہیں کرتے تو پیغمبر کی پسند تو نے معمولی سمجھی ہے۔ جو چیز تم پسند نہیں کرتے، کیسے محمد کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو؟ یہ انتہائی غلط بات ہے اور یہ جھوٹی بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ کوئی لا کے دلیل تو دکھاؤ، کوئی ثبوت تو دکھاؤ۔ سیدہ خدیجہ کی عمر جو ہے صحیح معنوں میں 28ویں برس میں داخل ہو چکی تھی۔ 28 برس پوری بھی نہیں ہوئی۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عباس سے بڑھ کے کوئی جان سکتا ہے؟ عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعمره 25 سنة وكانت زوجة في 28 سنة وصداقها وفي رواية مہرها 12 أوقية۔ فرمایا جس وقت نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ سے شادی کی، نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال کے قریب ہے اور سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ 28ویں برس میں تھی، اور 12 اوقیہ سونا حق مہر رکھا گیا۔ دوسری روایت ابن عساکر میں ہے، ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ ابن عساکر میں وہ فرماتے ہیں کہ 28 سال کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر تھی۔ تیسرا امام عماد الدین کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں 25 سال کی عمر تھی سیدہ خدیجہ کی۔ دونوں 25۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے ابن اسحاق کی، اور البدایہ میں علامہ عماد الدین نے ذکر کیا ہے۔ یہ قول تمہیں نظر نہیں آتے؟ جو غلط اقوال ہے وہ معروف کر دیے لوگوں کے ہاں۔ المشہور علی السنۃ الناس، ایسی باتیں لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن ہر مشہور چیز کی حقیقت نہیں ہوتی۔ بے شک، بے شک۔ جیسے تم نے مشہور کیا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ کدھر سے حدیث لائے ہو؟ حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے۔ کتاب البطن، کتاب البطن سے نکلی ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تمہارے اسکول میں بھی لکھا ہوا ہے آگے لکھو الحدیث، یہ کدھر سے لے کے آئے ہو حدیث؟ الیاذ باللہ، کہ پیغمبر کے ذمہ جھوٹ لگانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آگے لکھ دینا الحدیث۔ لوگ کیا سمجھتے کہ یہ نبی علیہ السلام نے بات کی؟ تم خود دیکھو، چائنا میں کوئی علم ہے؟
کیوں؟ کس لیے؟ یہ کہاں سے حدیثیں لائے ہو تم؟ ایسی بہت سی باتیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہو جاتی ہیں، تو ایسی روایات جو ہیں یہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ خیال کیا کرو حدیث کے بارے میں کہ یہ کوئی عام بہتان نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ حدیث ہے، حدیث کا مطلب کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو تم نے پیغمبر پہ الزام لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ کیا حق ہے تمہیں؟ اگر پتہ نہیں تمہیں حدیث کا، تمہیں کس نے کہا ہے محمد کے ذمہ گناہ لگا؟ پہلے حدیث کو پڑھ تو صحیح، سمجھ، دیکھ، اگر وہ پیغمبر کی کلام ہے تو اس کو ذکر کر، اگر وہ پیغمبر کی کلام نہیں تو پیغمبر کے ذمہ جھوٹ نہ لگا۔ اس لیے ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو صحیح اقوال کے مطابق سیدہ خدیجہ کی عمر 25 سے لے کے 28 کے درمیان میں ہے، اس عمر میں شادی ہوئی ہے۔ تو جس وقت شادی ہو گئی، اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس وقت آپ نے اعلان کیا، پہلی وحی نازل ہوئی، تو سیدہ خدیجہ سب سے پہلی عورت ہے جو ایمان لے کے آئی۔ بے شک بے شک۔ اس نے کوئی تعامل نہیں کیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے مدینے میں آ کے اس بات کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا لوگو آمنت بی خدیجہ حین کذبنی الناس، لوگو سیدہ خدیجہ اس وقت ایمان لے کے آئیں جس وقت لوگوں نے میری تکذیب کی ہے۔ وَوَاسَطْنِي حِینَ حَرَمَنِی، مجھے محبت اور انس خدیجہ نے دیا جس وقت میرا دنیا سے باپ کا سایہ پہلے ختم، والدہ کا سایہ بھی ختم، بھائی بہن بھی کوئی نہیں، دادا کا سایہ بھی ختم ہو گیا۔ وَوَاسَطْنِی خدیجہ، او لوگوں میں محمد کریم کو غم کے ایام میں مجھے تسلی دینے والی وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ فرمایا کہ سب لوگوں نے کوئی باتیں پوچھی ہے، لیکن میں محمد کی خدمت کی انتہا کی ہے سیدہ خدیجہ نے۔ جس وقت نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، سیدھا نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے پاس آئے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں گئے، سیدھا سیدہ خدیجہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی، او سیدہ خدیجہ میں محمد کو سردی محسوس ہوتی ہے، جس کو گرمی یا سردی محسوس ہو وہ مشکل کشا ہوتا، جس کو گرمی یا سردی لگے وہ حاجت روا ہوتا۔ آپ نے فرمایا زملونی یا خدیجہ، او سیدہ خدیجہ مجھے کمبل دے دو۔ کہتے یا ایھا المزمل، او کملی والے، یہ کسی کے باپ نے مانا کیا ہے؟ کہاں سے یہ مانا آیا؟ کدھر ہے کملی؟ العیاذ باللہ، تم قرآن کا ترجمہ تبدیل کر دیتے ہو۔ مزمل اور مدثر میں فرق کیا ہے؟ کیوں اللہ کریم نے کہا مزمل؟ اب بات لمبی تو نہیں ہو رہی؟ تھک تو نہیں گئے وہ باہر والے؟ مزمل اس چادر کو کہا جاتا ہے جو لباس کے اوپر لی جائے، ٹھیک ہے؟ مدثر اس چادر کو کہا جاتا ہے جو بدن کے ساتھ لگ جائے، جو بدن کے ساتھ لگ جائے۔ جب احرام کی حالت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دیسار، جو بدن کے ساتھ لگے وہ مدثر ہوتی ہے، جو سردی کے لیے لی جائے وہ مزمل ہوتی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ بڑی اہم ہے، جس وقت غزوہ حنین ہوا، کچھ غنیمت کا معاملہ ہوا، جو بدن کے ساتھ چادر لگے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مدثر۔ اب نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اپنے مہاجرین کو زیادہ دیا اور انصار کو کم دیا۔ کچھ لوگ جو تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مہاجرین کو زیادہ ملا ہے، یہ جو عام لوگ آئے ہیں ان کو زیادہ ملا ہے، انصار کو کم ملا ہے۔ یہ بات پہنچتی پہنچتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی۔
آپ نے فرمایا ہؤلاء الناس الذین یاتون بمال وانتم تاتون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرے انصار صحابہ، یہ لوگ مال لے کے جائیں، تم محمد کو لے کے جاؤ۔ اس مقام پہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا او لوگو الانصار دثار، الانصار دثار، دثار مدثر سے ہے، مدثر دثار اس کو کہا جاتا ہے جو بدن کے ساتھ لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الانصار دثار، او لوگو باقی لوگ مزمل کی طرح ہیں، انصار دثار کی طرح ہیں۔ انصار جو لوگ ہیں یہ مدثر کی طرح ہیں، جس طرح مدثر چادر میں محمد کے بدن سے لگ کے رہتی ہے، اسی طرح انصار لوگ میں محمد کے ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے مزمل اور مدثر میں۔ فرمایا زملونی زملونی، او سیدہ خدیجہ مجھے کمبل دو، چادر دو اڑانے کے لیے۔ آگے سے حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ۔ او اللہ کے بندے، مجھے میں خدیجہ کو اللہ کی قسم ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کریم کبھی بھی آپ کو ضائع کرتے کیوں نہیں ضائع کرتے۔ ابھی یہاں پہ 5 باتیں سیدہ خدیجہ نے ذکر کی، پہلے 5 ذکر کی نکاح کے ٹائم پہ، ابھی نبوت کے ٹائم پہ 5 باتیں ذکر کی۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اللہ کے پیغمبر مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کریم آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں ضائع کریں گے؟ اس لیے إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اس لیے جہاں پہ رحمت کرنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، محمد کی رحمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، او اللہ کے پیغمبر جس بوڑھی عورت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ محمد اٹھاتا ہے۔ مکہ کے باہر ایک عورت تھی، اس نے لکڑیوں کا گٹھا پاس رکھا ہوا، بالکل بوڑھی عورت تھی۔ تو نبی علیہ السلام کا اچانک اس سائڈ سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے اور لکڑیاں اس کے پاس پڑی ہیں، کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تو اس نے ایک آواز دے کے کہا کہ یہ مجھے میرے سر پہ رکھوا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کے سر کے بجائے نبی علیہ السلام نے اپنے سر پہ رکھ دی۔ وہ مکے کے اس کونے سے چلی، چلتی چلتی لاکھ کے جبل قبیس کے پیچھے لے آئی۔ نبی علیہ السلام نے سارے راستے میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تیرا گھر کدھر ہے، بوجھ اٹھا کے چلتے 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 پیچھے جس وقت آئی نا جبل قبیس کے پار، وہاں پہ آپ نے کہنے لگی یہ میرا گھر ہے، یہاں پہ لکڑیاں چھوڑ دی۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پہ پہنچائی، کہنے لگی بیٹا تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، میں تو اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی، میرے پاس ابھی کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں انعام کے طور پہ دوں، پر ایک میں تمہیں وصیت اور بات کر دیتی ہوں جو ہے تاکہ تو اس وصیت پہ عمل کر۔ فرمایا ٹھیک ہے اماں جی وصیت کر دو۔ ہا ہونا رجل اسمہ محمد هو الذی ساحر کذاب، کہنے لگی وہ بیت اللہ کے قریب ایک بندہ قریشیوں کا رہتا ہے جس کو وہ محمد کہتے ہیں، اس نے کہا میں نبی ہوں تو میرا بیٹا وہ جادوگر ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، وہ رحم کرنے والا بندہ بھی کوئی نہیں، وہ بڑا جادوگر الیاذ باللہ، وہ جھوٹا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔
یہ وصیت کر رہی ہے وہ عورت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جی انا محمد بن عبداللہ، او اماں جی وہ محمد تو میں ہوں. کہنے لگی اللہ کی قسم اگر تیرے جیسا محمد ہے، اگر تم محمد ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. او بیٹا اگر تیرا نام محمد ہے تو مجھے اللہ کی قسم ہے تیرے چہرے پہ جادو کوئی نہیں، تیرے چہرے پہ جھوٹ کوئی نہیں، تیرے چہرے کے اوپر سوء اخلاق کی کوئی علامت کوئی نہیں. اگر تیرا نام محمد ہے، اگر تو وہی محمد ہے تو سب سے پہلے میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوسری صفت سیدہ خدیجہ نے بولی وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، او اللہ کے پیغمبر تم تو غریبوں بیواؤں یتیموں مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے لوگ ہو. وَتَحْمِلُ الْكَلَّا وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جن بوڑھی عورتوں کا، جن بیواؤں کا، جن مسکینوں کا، جن غریبوں کا، فقیروں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، اللہ کے پیغمبر آپ تو جا کے ان کے کام کاج بھی کر دیتے ہو، ان کی محنت مزدوری میں بھی شریک ہو جاتے ہو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اگر کوئی راستے پہ چلنے والا مجبور کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کے پیغمبر آپ ان کا بھی تعاون کر دیتے ہو. یہ 5 صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے آ کے کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اس لیے اللہ کے پیغمبر اللہ کریم کبھی بھی آپ کو ضائع کر سکتے نہیں ہے. یہ 5 بڑی اہم صفتیں ہیں. انک لتصل الرحم تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم. 5 صفتیں ذکر کی نا نبی علیہ السلام کی. ابو بکر صدیق نکلنے لگے، اللہ اللہ. جس وقت یوں نکلنے لگے ہیں ابن دغنا یا ابن الدغنا یا ابن دغنا یا ابن دغنا، ان 4 چیزوں سے یہ نام پڑا جاتا ہے. ملا ہے ابو بکر صدیق کو، کہنے لگا یا ابا بکر این تمشی، فرمایا انی اسیح الی الارض ان اعبد ربی، میں مکہ سے نکلنے لگا ہوں تاکہ کھلی زمین پہ جا کے اللہ کریم کی عبادت کی جائے. وہ کہنے لگا انک لا تخرج ولا تخرج، اللہ کی قسم نہ تو نکل سکتا ہے نہ لوگ تمہیں نکال سکتے ہیں. باتیں ہوتی رہی، لمبی باتیں ہوتی رہی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تمہارے اندر 5 صفتیں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن دغنا کہنے لگا او ابو بکر صدیق تمہارے وجود میں 5 صفتیں جمع ہیں، جس بندے میں یہ 5 صفتیں ہوں وہ نکل نہیں سکتا، قوم اس کو نکال بھی نہیں سکتی. وہاں پہ کھڑا ہو کے مکہ کی حد کے قریب، حرم کی حد کے قریب ابن دغنا کہنے لگا اے ابو بکر صدیق واللہ انک لتصل الرحم. وہی 5 صفتیں ذکر کی ہیں جو سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی ذکر کی. ابن دغنا نے وہ 5 صفتیں ابو بکر صدیق کی ذکر کی ہیں. کہتے ہیں انک تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. او ابو بکر صدیق تم کبھی بھی نکل نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے تحمل الکلا، تم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، بیواؤں کی خدمت کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، غریبوں کا سہارا ہو. فرمایا جو یتیم مساکین لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھا کے ابو بکر صدیق تم چلنے والے ہو. تمہارے وجود میں 5 چیزیں جمع ہیں، جس میں 5 چیزیں جمع ہوں وہ نکالا جا سکتا نہیں ہے.
یہی 5 صفتیں سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی ذکر کی اور یہی 5 صفتیں ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کی ذکر کی. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما صب اللہ تعالی الا سببت له ولا صدر ابی بکر. او لوگو مجھے اللہ کی قسم ہے نبوت اور رسالت کو بچا کے باقی جو سارا علم اللہ کریم نے مجھے دیا تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں پلٹ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم نے جو چیز پیغمبر کو دی ہے نا اس میں سے حصہ محمد کے صحابہ کے لیے اللہ نے ضرور دیا ہے. بے شک بے شک. 1-2 باتیں بس سن لو. نبی علیہ السلام کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او میرے نبی تم رحمت ہو جہان والوں کے لیے. فرمایا میرا محمد رحمت ہے. اس رحمت کا حصہ محمد کے صحابہ کو ملا. اللہ کریم نے فرمایا او میرا پیغمبر اعلان کر دے. کیا اعلان کروں اللہ؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا محمد رحمت للعالمین ہے لیکن صحابہ کون ہے؟ رحماء بینہم. سبحان اللہ. یہاں بھی رحمت ہے. اس رحمت کو سب سے پہلے لیا ہے وہ آل محمد نے لیا ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر یہ وہ لوگ تراہم رکعا سجدا. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جب بھی دیکھے ان کو رکوع میں یا یہ سجدے میں ہوں گے. دوسری بات سبحان اللہ. اللہ کریم نے پوری پیغمبر کی پوری امت کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیا ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کریم نے حکم دیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو او لوگوں کیا کرو؟ صلو علیہ میرے محمد کے لیے دعا کیا کرو. سبحان اللہ. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا کیا کرو. فرمایا او لوگو میرے محمد کے لیے دعا کیا کرو. بات کو ذرا کان کھول کے غور سے سننا، بڑا اہم بات ہے. اللہ نے لوگوں کو حکم دیا میرے محمد کے لیے دعا کرو. محمد کو حکم دیا اپنے صحابہ کے لیے دعا کر. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. او لوگو میرے محمد کے لیے دعا کرو. محمد کو حکم دیا وصلی علیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. میرا پیغمبر ساری امت تیرے لیے دعا کرے تو صحابہ کے لیے دعا کرتا رہے. سبحان اللہ. یہ معمولی بات ہے. سبحان اللہ. جس کے لیے پیغمبر دعا کرے کیا وہ معمولی لوگ ہیں؟ نہیں. پھر اللہ فرماتے میرا پیغمبر تیرے اوپر بھی میری رحمت نازل ہوتی ہے. اس رحمت میں سے میں نے حصہ بلال حبشی کا بھی رکھا ہے. بے شک بے شک. اس رحمت میں حصہ میں نے مقداد عمار اور صہیب کا بھی رکھا ہے. چاہے میرا پیغمبر کوئی فارس یا اصفہان یا یمن کا یا شام عراق جہاں کا بھی رہنے والا ہے جو تیرے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے اس کو زیارت ہوئی ہے میرا محمد تیرے چہرہ مقدس کی ایمان کی حالت میں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الایمان ومات علی الاسلام فہو صحابی. او میرا پیغمبر جو بھی تیرے پاس آ چکا ہے اگر میں نے اپنی رحمتوں کو تیرے اوپر نازل کرتا ہوں تو میرا پیغمبر یہ نہ سمجھنا کہ تیرے صحابہ کو میں نے ایسے رکھا ہے. جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہے اس میں سے حصہ میں نے صحابہ کا ضرور رکھا ہے. صرف ایک نبوت اور رسالت کو بچایا ہے. باقی ساری چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں وہ تیرے صحابہ کو بھی دی ہیں. اللہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں رحمت تیرے اوپر بھی نازل کرتا ہوں تو میرا پیغمبر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اولئک
میرا پیغمبر جب میں تیرے اوپر رحمت کو نازل کرتا ہوں، اولائک، جو بھی تیرے آنے والے ہیں، تیرے پاس بیٹھنے والے ہیں، میں اپنی رحمت جب تیرے اوپر نازل کرتا ہوں تو ان کے اوپر بھی نازل کرتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا جو چیز میرا پیغمبر تمہیں ملتی ہے اس میں سے حصہ صحابہ کو ضرور ملتا ہے۔ اب فرمایا میں نے لوگوں کو دیا کہ میرے محمد کے لیے سلام پڑھا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میرے پیغمبر جہاں پہ میں نے تیرے لیے دعا رکھی ہے وہاں پہ حصہ صحابہ کا رکھا ہے۔ کہاں؟ اللہم صلی علی محمد علی آل محمد، آل محمد ہم اتباعہ، کون ہے؟ وہ محمد کریم کے صحابہ پہلے داخل ہیں۔ فرمایا لوگوں جس وقت میرے محمد کے لیے دعا کرو تو میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی دعا کرو، جس وقت سلام میرے محمد کے لیے پڑھو اس وقت سلام میرے محمد کے صحابہ کے لیے بھی پڑھو۔ کہاں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہو عباد اللہ الصالحین پہ۔ اب کو پوچھو اللہ عباد کون سے بندے ہیں؟ اللہ عباد بندے کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ فرمایا میرے پیغمبر جو تیرے آگے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں یہ عباد ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا محمد عباد اللہ الصالحین کون لوگ ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فرمایا دوسرے مقام پہ او میرا پیغمبر میں نے انبیاء کو بھی چنا ہے، میں نے انبیاء کو بھی چنا ہے، میں نے کسی نبی کے صحابہ کو چنا کوئی نہیں، میرا محمد صرف تیرے صحابہ کو چنا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ او لوگو اللہ کریم نے میں محمد کو چنا ہے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا پیغمبر جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے حصہ ہم نے صحابہ کرام کے لیے بھی رکھا ہے۔ وہ 5 صفتیں جو سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی ذکر کی ہیں، وہ 5 صفتیں ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کی ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ خدیجہ ہے جو محبوب بیوی ہے، سیدہ ہے، طاہرہ طیبہ لائقہ فائقہ ہے۔ اس کے بعد پھر جس وقت سیدہ خدیجہ کی وفات ہو جاتی، حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت زینب کا خامند ابو العاص بن الربیع جو سیدہ زینب کا خالہ کا لڑکا ہے اور حالہ بنت خویلد کا لڑکا ہے جو نبی علیہ السلام کی بیٹی کا خامند ہے، ابھی تک مسلمان ہوئے نہیں ہیں، بدر میں قیدی ہو کے آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، مکے والوں نے مال اور فدیہ بھیجا اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کو ذکر کرتی ہیں، کہنے لگیں کہ لوگوں نے بھیجا اہل مکہ بمال بفداء اسرائہم، اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے انہوں نے کوئی مال بھیجا ہے، کسی نے کچھ بھیجا ہے۔
وَأَرْسَلَتْ زَيْنَبْ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قلادةً التي البست لها امها خدیجہ لما بنا علیہا۔ فرمایا حضرت زینب اس وقت مکہ میں ہیں اور نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں۔ ابو العاص بن الربیع جو داماد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ زینب کے خامد ہیں، حضرت زینب مکہ میں، ابو العاص قیدی ہو کے مدینہ میں آئے ہیں، سب نے فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ وہ ہار عند زفافها لما بنا علیہا، جس وقت سیدہ زینب کی شادی ہوتی ہے تو ان کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وہ موتیوں کا ہار اپنی بیٹی کو پہلے دن وہ ہار ڈالا ہے، جس وقت شادی ہوئی ہے شادی کے ٹائم پہ وہ ہار ڈالا ہے سیدہ زینب کو۔ وہ ہار حضرت زینب نے موتیوں کا اتار کے مکہ میں بھیج دیا ہے۔ ابھی اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کو تقریباً 4.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیوں؟ یہ بدر کا واقعہ ہے۔ بدر جو ہے یہ 2 ہجری میں ہوا ہے اور سیدہ خدیجہ کی وفات 10 نبوی میں ہوئی ہے۔ عام الحزن میں ابو طالب کی وفات کے بعد جو ہے 3 دن بعد جو ہے حضرت خدیجہ کی وفات ہوتی ہے۔ 10 نبوی میں نبوت کے 10ویں سال جو ہیں اس کے 3رے سال میں پھر ہجرت کی ہے، پھر 1 سال گزرا ہے، پھر دوسری 2 ہجری میں بدر والا مارکہ ہوا ہے، یعنی 4.5 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کو۔ وہ ہار لے کے بندہ پہنچ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوسرے صحابہ کرام بھی دیکھتے ہیں جس وقت وہ ہار آیا ہے نبی علیہ السلام نے ابھی ہار کو پکڑا بھی کوئی نہیں، وہ سامنے یوں ہار لے کے آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ہذہ قلادۃ خدیجہ التی ترتدیہا، او لوگو یہ تو میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے، یہ میں محمد نے خدیجہ کے گلے میں دیکھا ہے، التی ترتدیہا، او لوگو یہ ہار میں محمد کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، التی ترتدیہا۔ جس وقت وہ اس ہار کو گلے میں پہن کے میں آواز دیتا، میری آواز ابھی ختم نہیں ہوتی تھی تو خدیجہ میرے سامنے پہلے موجود ہوتے۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تأثر علی النبی، دوسری روایت میں آتا ہے فرق علیہ النبی رقۃ شدیدۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رقت طاری ہو گئی کہ وہ سیدہ خدیجہ کی یادیں اس ہار میں موجود ہیں، محمد کریم کی محبوب بیوی موجود ہے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ لوگوں ادھر محمد کریم کی بیٹی ہے، ساری دنیا کا امام ہے، لیکن محمد کی بیٹی اپنا ہار اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے بھیج رہی ہے۔ دیکھ کے نبی علیہ السلام پریشان، فَقَتَمَا، نبی علیہ السلام نے زیادہ صحابہ کو بتایا کوئی نہیں، جو قریب صحابہ ہیں، جس وقت آپ نے فرمایا ہذہ قلادۃ خدیجہ، او لوگو یہ ہار جو ہے میں محمد کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہے، کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، آپ نے فرمایا لوگو اگر مجھے اجازت دو، یہ ہے پیغمبر امام الانبیاء، اور آپ اجازت صحابہ سے مانگے۔ آپ نے فرمایا لو تستاذنون لی ان اطلقوا لها وردوه لها الذی ارسلت الینا، او لوگو اگر اجازت دو، میں محمد کی بیٹی کا خامد ہے، میں اس کو چھوڑ دوں اور جو کچھ فدیہ میں آیا ہے وہ بھی میں واپس کر دوں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس کے اوپر رقت طاری ہے، آنسو آپ کی آنکھوں کے اوپر ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس وقت ہم دیکھتے محمد کریم کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کی قسم ہمارا دل کرتا محمد کی طرف دیکھتے جائیں۔ کیوں؟ پیغمبر کے چہرے کے اوپر جس وقت خوشی ہوتی اس وقت اور جمال ہوتا، جس وقت غم آتا اس وقت اور جمال نظر آتا ہمیں۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام کی حالت غمزدہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر اطلقو ہو، نعم یا رسول اللہ فداک آبائنا و امہاتنا اطلقوہ وردوا لہا التی ارسلت۔ اللہ کے پیغمبر جی ابو العاص کو بھی چھوڑ دو، جو اس کے فدیہ میں چیزیں آئی ہیں اللہ کے پیغمبر وہ بھی واپس کر دو۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی ہمارا ماں باپ قربان ہو، ہم اس کے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے مشورہ کیوں مانگا ہے؟ آپ ہمیں حکم کرتے، آپ ہمیں حکم کرتے اللہ کے پیغمبر۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں اس وقت تک مشورہ نہیں کرتا، اللہ کریم مجھے کہتا ہے میرا محمد صحابہ سے مشورہ کر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ او لوگو میرے صحابہ، اگر میں تم سے مشورہ نہ کروں، اللہ کریم مجھے کہتا ہے میرا پیغمبر اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا جب تک تو صحابہ سے مشورہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے، یہ ہے آل محمد۔ اب اللہ کریم نے پیغمبر کی بیویاں سب سے پہلے آل میں داخل، پیغمبر کی بیٹیاں داخل ہیں آل میں، تو اللہ کریم نے 10 صفتیں ذکر کی ہیں، بس 1 منٹ کے لیے سن لو۔ ان المسلمین والمسلمات، فرمایا او میرا پیغمبر جو تمہاری اہل بیت ہیں مسلمات، وہ کون ہے؟ فرمایا ہر چیز انہوں نے تابع کی ہے میں خدا کے، ہر چیز مسلمات۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کو پکڑ کے اللہ کے حوالے کر دے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، میرا پیغمبر سب کچھ انہوں نے میرے حوالے کیا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والمؤمنات، ان کے ایمان کی گواہی میں خدا دیتا ہوں میرا پیغمبر۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والقانتات، فرمایا آخری درجے کی، یہ میں خدا کے سامنے عاجزی کرنے والی عورتیں ہیں، یہ عام عورتوں کی طرح کوئی نہیں، میرا پیغمبر یہ تیری بیویاں ہیں۔ قانتات، چوتھی صفت کیا ہے؟ والصادقات، صادقات، یہ قول میں بھی سچی ہے، یہ فعل میں بھی سچی ہیں۔ پانچویں صفت کیا؟ والصابرات، میرا پیغمبر 9 دن ان کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ والصابرات، انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا ہے، اگرچہ عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہے۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر 3 دن گزر گئے، ما اکلت شیئا، اللہ کے پیغمبر میں نے کچھ کھایا۔ دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا اللہ کے پیغمبر 11 دن متواتر گزر گئے، ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا والصابرات۔ پانچویں صفت ذکر کی ہے والمنفقات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی۔ سودا بنت زما طائف سے کھالیں بن کے واپس بھیجتی ہیں، اس سے جو پیسے آتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہیں۔ والمنفقات، آگے فرمایا کہ والخاشعات، خشوع اور خضوع میرے سامنے کرنے والی یہ لوگ ہیں۔ فرمایا یہ تیرا پیغمبر، یہ تیری بیٹی، تیری بیویاں جو ہیں۔ آگے فرمایا والذاکرات، او لوگوں ذکر کرنے والی عورتیں دیکھنی ہیں تو وہ میرے محمد کی بیویاں ہیں۔ والذاکرات والحافظات، جو اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ ساری 10 صفتیں اللہ کریم نے ذکر کی، تو فرمایا اللہ تو نے انعام کیا دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔
سبحان اللہ میں نے ان کے لیے جو میرے پاس عظیمہ جو سب سے بڑا اجر تھا وہ میں نے محمد کی اہل بیت کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي.